اگر میں یوں کہوں کہ کوئی بر اعظم دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں مولانا صاحب نہ گئے ہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ ہر تصویر کی دو سائیڈز ہوتی ہیں۔ آج سے پہلے ہمارے سامنے مولانا کی ایک سائیڈ تھی، وہ کیا کہ ماشاءاللہ وہ ایک مبلغ ہیں، ایک سکولر ہیں، ایک داعی اسلام ہیں، جو کہ بالکل ٹرو بات ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ایک رخ آئے گا کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی اتنا ہی زندگی میں کام کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا مولانا کے اوپر ایک کویسچن مارک آتا ہے کہ مولانا تو امیر لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ایز اے فیملی ممبر، ایز اے سن میں بتاؤں گا آپ کو کہ مولانا کی لائف 99% غریب لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے، 99%۔ تو یہ 40 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ماشاءاللہ مولانا ایک ایسی ایج میں آ گئے اور ایک زندگی کا سفر طے کر لیا، تو پھر انہوں نے ہمیں 2019 میں مجھ سے کہا کہ بیٹا اب آپ لوگ اس کام کو سنبھالو، اس لیگیسی کو آپ لے کے آگے چلو۔ یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہو نہیں سکتا، یقیناً آپ کو عجیب لگ رہا ہونا کہ یار مولانا تو بیان کرتے ہیں، مولانا تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات کرتے ہیں، یہ فاؤنڈیشن بیچ میں کہاں سے آ گئی، یہ ویلفیئر بیچ میں کہاں سے آ گیا، یہ این جی او بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ این جی او کہیں سے نہیں آئی، یہ مولانا کی زندگی کے ساتھ ہی، اس کی ایج بھی 40 ایئر سے پلس ہے۔ تو میں آپ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس فاؤنڈیشن کی جو بیس بنائی ہے، سب سے پہلے اس بیس کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے، شفافیت کو انشور کیا ہے، کرپشن نہ ہونے کو انشور کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ نام بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ مولانا کا نام جو 50 سال میں، ہاف سینچری میں یہاں تک پہنچا ہے، ہماری ایک چھوٹی سی غلطی سے اس نام کے اوپر دھبا آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب خواتین حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ یہ جسٹ ایک پروگرام نہیں ہے جس میں آپ تشریف لائے ہیں، آپ ایک آج مشن میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کا آج یہاں آنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کاز کے لیے ہے جس کاز کی وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مولانا صاحب راستے میں تشریف لا رہے ہیں، آپ سے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہوں گے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہوں۔ تو مولانا کو ماشاءاللہ ہم کافی ڈیکیڈ سے جانتے ہیں، 40-50 ایئرز ہو چکے ہیں مولانا کو محنت کرتے ہوئے، ہاف سینچری کہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا۔ اگر میں یوں کہوں کہ کوئی بر اعظم دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں مولانا صاحب نہ گئے ہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ نے ان کے قدم لگوائے، اور کس لیے لگوائے؟ اپنے اور اپنے نبی کی بات پہنچانے کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سب یہاں تشریف لائیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔
لیکن آج اس کے ساتھ آج جو آپ کا یہاں آنا ہے یہ کیوں مختلف ہے پہلے سے، کہ آج آپ کے سامنے مولانا، جیسے ہم نے ایک سنٹینس سنا ہو، عام اردو کا ایک محاورہ ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر تصویر کی دو سائیڈز ہوتی ہیں۔ آج سے پہلے ہمارے سامنے مولانا کی ایک سائیڈ تھی، وہ کیا کہ ماشاءاللہ وہ ایک مبلغ ہیں، ایک سکولر ہیں، ایک داعی اسلام ہیں، جو کہ بالکل ٹرو بات ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ایک رخ آئے گا کہ مولانا جیسے اللہ نے ان کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی ان کی جو لائف کا دوسرا رخ ہے، جو لائف کی دوسری سائیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی اتنا ہی زندگی میں کام کیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ فاؤنڈیشن MTJ فاؤنڈیشن 2 سال یا 3 سال پہلے وجود میں آئی، نہیں، جب مولانا کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دے دی، لوگ جاننے لگے ان کو، اور آپ کو پتہ ہے ہم سب انڈیا پاکستان سے ہیں کہ جب ہمارے پاکستان یا ان علاقوں میں کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس اپنی ضروریات لے کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام سی پریکٹس ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں۔ تو جب مولانا کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مشورت دی، تو لوگوں نے مولانا کا رخ کیا، لوگ اپنے مسائل لے کے آنے لگے۔ تو آپ یقین مانیں مولانا نے 1 مین آرمی کی طرح ان لوگوں کی باتوں کو سنا، ان لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا مولانا کے اوپر ایک کویسچن مارک آتا ہے کہ مولانا تو امیر لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ایز اے فیملی ممبر، ایز اے سن، میں بتاؤں گا آپ کو کہ مولانا کی لائف 99% غریب لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ 99%۔ مجھے 1% غریب امیر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو صرف کیمرہ کیپچر کر لیتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی لائف سب غریبوں کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے۔ تو جتنا ان کو ٹائم اللہ کی بات کرتے ہوا ہو گیا، دین کی دعوت دیتے، فزیکلی دعوت دیتے ہوئے، اتنا ہی ماشاءاللہ ان کا، جب وہ گھر آتے تھے، میں آپ کو ان کی روٹین بتاتا ہوں۔ مولانا جب ہم چھوٹے تھے، ہم نے ہوش سنبھالا، تو مولانا کو ہم نے دیکھا کہ 15 دن اللہ کے راستے میں اور 15 دن گھر تشریف لاتے تھے، ہمارے پاس رہتے تھے۔ تو جب وہ گھر تشریف لاتے تھے تو 2 کام کرتے تھے، ایک وہ ہمیں وقت دیتے تھے، بچوں کو، بیگم کو، فیملی ٹائم گزارتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ہر اس وقت شخص کو وقت دیتے تھے جو ان کے پاس اپنی پریشانی کو لے کے آتا تھا، اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مولانا آخری حد تک جاتے تھے۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا کے بیانات کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے والد سے لوگ اتنے زیادہ کیوں انسپائرڈ ہیں، آپ کے والد سے لوگ اتنی زیادہ کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا کے بیانات کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے کہ وہ ایکشن میں لوگوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں اور آپ ری ایکشن میں ان سے پیار کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح مولانا صاحب نے 40 ایئرز 40 سال لوگوں کو، دیکھیں جب جماعت میں جاتے تھے تو سافٹ ویئر کے اوپر کام کرتے تھے، روح کی بیماریوں کو دور کرتے تھے، روحانی لحاظ سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات۔ جب وہ گھر آ جاتے تھے تو ہارڈ ویئر کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، کسی بیمار کا علاج کروا دیا، کسی قرض دار کا قرض اتروا دیا، کسی غریب کی شادی کروا دی بیٹی کی، کسی مصیبت زدہ کی ہیلپ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا سے سافٹ ویئر پہ بھی کام کروایا اور ہارڈ ویئر پہ بھی کام کروایا۔ تو یہ 40 ایئرز 40 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ماشاءاللہ مولانا ایک ایسی ایج میں آ گئے اور ایک زندگی کا سفر طے کر لیا، تو پھر انہوں نے ہمیں 2019 میں کہا، مجھ سے کہا کہ بیٹا اب آپ لوگ اس کام کو سنبھالو، اس لیگیسی کو آپ لے کے آگے چلو، کیونکہ یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایج فیکٹر، پھر آپ سب نے سنا ہوگا مولانا کو مائیگرین کا ایشو رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس
کام کو اس طرح لے کے نہیں چل سکتے تھے، تو انہوں نے پھر اس کام کو ہمارے سپورٹ کیا، اور ان کی جو پیچھے 40 سال کے جو مومنٹم تھا محنت کا، تو یہ ادارہ وجود میں آیا۔ یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہو نہیں سکتا، یقیناً آپ کو عجیب لگ رہا ہونا کہ یار مولانا تو بیان کرتے ہیں، مولانا تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات کرتے ہیں، یہ فاؤنڈیشن بیچ میں کہاں سے آ گئی، یہ ویلفیئر بیچ میں کہاں سے آ گیا، یہ این جی او بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ این جی او کہیں سے نہیں آئی، یہ مولانا کی زندگی کے ساتھ ہی، اس کی ایج بھی 40 ایئر سے پلس ہے، اس این جی او کی جو ایج ہے وہ بھی 40 ایئر سے زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں کام پہلے ہم نے پاکستان کے لیول پہ کیا، الحمدللہ اللہ جب ہم این جی او جب اس کو پراپر ادارہ بنا رہے تھے تو ہماری آپس میں جو ٹیم تھی اس کی ایک ڈسکشن تھی، ہم نے سوچا کہ دیکھیں جب لوگ کوئی نیا انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں تو ان کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ یار ہم نے نام بنانا ہے، ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارا نام بنے، ہمارا نام مشہور ہو جائے، لیکن ہماری ٹیم کی موٹیویشن یہ تھی کہ ہم نے نام بچانا ہے۔ اللہ نے مولانا کو نام دیا، اپنے دین کی نسبت سے دیا، اپنی اور اپنے رسول کی نسبت سے دیا۔ اب جب ہم اس فاؤنڈیشن کو ایز اے انسٹیٹیوٹ رن کریں گے تو ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس نام کو بچانا ہے۔ تو میں آپ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس فاؤنڈیشن کی جو بیس بنائی ہے، سب سے پہلے اس بیس کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے، شفافیت کو انشور کیا ہے، کرپشن نہ ہونے کو انشور کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ نام بہت بڑا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ مولانا کا نام جو 50 سال میں ہاف سینچری میں یہاں تک پہنچا ہے، ہماری ایک چھوٹی سی غلطی سے اس نام کے اوپر دھبا آ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو اس بات کی بہت یقین دہانی کراتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے پریزنٹیشن میں ہمارے پروجیکٹس بھی دیکھے ہوں، کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن سے لے رہا ہے اس میں دو چیزیں اللہ کی ذات سے کی بھروسہ رکھتے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دو چیزوں کی گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 1 ٹرانسپیرنسی، اور نمبر 2 میرٹ، کہ آپ اگر انشاءاللہ آپ میں سے کوئی پاکستان آئے اور وزٹ کرنا چاہے تو یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی، نمبر 1 ٹرانسپیرنسی، نمبر 2 میرٹ، کہ میرٹ پہ کام ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ مولانا کو جانتے ہیں، ان کی پرسنالٹی، ان کے مقام مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ ابھی تک 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں فاؤنڈیشن میں، مولانا صاحب بذات خود کسی کو فاؤنڈیشن میں جاب نہیں دلوا سکے۔ مولانا کے پاس جب کوئی جاتا ہے وہ کہتے جی ہمیں فاؤنڈیشن میں جاب کروا دیں، تو مولانا ہمارے سی او کو فون کرتے ہیں کہ بیٹا یہ فلاں شخص میرے پاس آیا ہے، اگر آپ کا سسٹم اجازت دیتا ہے، اگر آپ کے قانون اور میرٹ پہ یہ بھائی یہ شخص پورا اترتا ہے تو آپ اس کو جاب دے دیں، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں کس شخص کے نام پہ این جی او چل رہی ہے، اور وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں، آرڈر والی تو شکل ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بڑے پراؤڈلی بتاتا ہوں کہ اس ٹائم تقریباً 200+ امپلائیز ہیں ہماری این جی او کے ساتھ، ان میں سے ایک بھی مولانا کا ریکمینڈڈ بندہ نہیں ہے، نہ ہی میرا ریکمینڈڈ ہے نہ ہی مولانا کا ریکمینڈڈ ہے۔ اور ہمارے جتنے عزیز دوست جاننے والے کسی جگہ پہ کوئی فاؤنڈیشن میں کام نہیں کرتا، 100% پروفیشنلز ہیں، 100%۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ انفارچونیٹلی ماضی میں یہاں چیریٹی سے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی رہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ کی فضا ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ این جی او کا کام جو ہے یہ تو چلتا ہی ٹرسٹ پہ ہے نا جی، یہ بھروسے پہ چلتا ہے، اعتماد پہ چلتا ہے۔ تو میں آپ سب کے سامنے یہ چیزیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو بھی آج اس مجلس میں جو بھی اللہ کے نام پہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے سپینڈ کریں گے، ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو، مسلم نیڈز کو دیں گے، میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بینیفیشریز تک پہنچے گا انشاءاللہ۔
اور دوسرے نمبر پہ آپ میں سے بہت سے بھائی ایسے ہوں گے جو پاکستان تشریف لاتے ہوں گے، ریگولر بیسس پہ ان کا آنا جانا ہوگا، کچھ نہیں بھی آتے اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے لائف سٹائل یہاں کی وجہ سے، تو جو پاکستان تشریف لاتے ہیں یا آتے رہتے ہیں، میں ان کو کھلی دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ جب آئیں، ہم نے اس فاؤنڈیشن کو ہوم ٹاؤن تلمبا میں ہی اس کا ہیڈ آفس بنایا۔ جب ہم فاؤنڈیشن کا آفس بنا رہے تھے، سب نے کہا جی آپ اسلام آباد میں آفس بنائیں، آپ کراچی میں آفس بنائیں، آپ لاہور میں آفس بنائیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم اس کا آفس وہیں بنائیں گے جہاں سے مولانا کی لائف شروع ہوئی تھی، وہیں سے اس فاؤنڈیشن کی لائف بھی شروع ہوگی۔ تو وہاں ہمارا آفس ہے، آپ سب میں سے کوئی آنا چاہے، جب آنا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ، اور پورا اپنا سسٹم دکھائیں گے۔ اور جو وہاں سسٹم ہے، انٹرنل سسٹم مکمل ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو وی آئی پی ہے، ہم نے اپنی این جی او میں ایک کلچر ڈیولپ کیا ہے کہ ہمارے لیے وی آئی پی وہ شخص ہے جو ہمارا بینیفیشری ہے، جو اپلیکینٹ ہے۔ ہم نے ریسیپشن پہ، باہر گیٹ پہ ان لوگوں کو بٹھایا ہے جو 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹریننگ کرتے ہیں نا، جب آپ 5 اسٹار ہوٹل میں انٹر ہوتے ہیں تو کتنے پیار سے آپ کو ریسیو کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، لیکن ایک ہوٹل کی جو ریسیونگ ہے وہ ہمیں فیل کرواتی ہے کہ یار ہم تو بہت اسپیشل ہیں۔ تو ہم نے اپنی این جی او میں جو ریسیو کرنے والے لوگ ہیں وہ بٹھائے ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز کی جن کو ٹریننگ ہے، کہ جب کوئی غریب انٹر ہو تو اس کو لگے، اس غریب بھائی کو، بہن کو یہ لگے کہ میں ایک وی آئی پی ہوں۔ ابھی میں اس بات سے اپنے آپ سب نے خبر سنی ہوگی، آج سے 3 ماہ پہلے جو ایک حادثہ ہوا ہماری فیملی میں، بہت بڑا حادثہ تھا۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کی بات یاد آ گئی، عاصم جمیل مرحوم کی، اللہ اس کی بخشش کرے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اسپیشلی بڑا مشکل تھا اتنے بڑی ٹریجڈی کے بعد اس سفر کو کرنا، لیکن مولانا نے بڑی ہمت کی صرف لوگوں کے لیے کہ یار میرا دکھ تو میرے ساتھ ہے، لیکن اگر میں نہیں جاتا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ہماری مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو جو عاصم جمیل تھا، اللہ نے اس کو بڑی صفات دی تھی، اسی وجہ سے دیکھیں کہ اس کی ڈیتھ سے پہلے کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، چونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا۔ اس کی ڈیتھ اس کا تعارف بنی، لوگوں کو یہی پتا تھا کہ میں مولانا کا بیٹا ہوں اور مولانا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ بڑی پیاری بات کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ہم ہمیشہ عزت اس شخص کو دیتے ہیں جو پہلے بہت عزت والا ہوتا ہے، کوئی مالدار، کوئی افسر، کوئی پولیٹیشین، کوئی بیوروکریٹ آتا ہے کوئی ہمارے پاس، تو ہم اس کو کتنا عزت دیتے ہیں، اس کے پاس تو آلریڈی عزت ہے۔